700 سال پہلے سلطان زین العابدین کی دور حکومت میں ان کی بادشاہت میں ایک عجیب و غریب مقدمہ لایا گیا، جس میں دو عورتوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک ننھے بچے کو قتل کر دیا۔ اور وہ دو عورتیں کون؟ آپس میں وہ دونوں سوکنے تھیں۔ ایک کا الزام دوسری کے اوپر تھا کہ اس نے میرے بچے کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ مقدمہ سلطان زین العابدین کی دربار میں لایا گیا تو اب سلطان زین العابدین نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلی عورت کہنے لگی کہ اس سوکن نے میرے بچے کو قتل کر دیا ہے، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سوکن کے جلاپے کی حد کیا ہوتی ہے، تو گویا کہ اس نے میرے بچے کو قتل کر دیا۔ اب میں خون کا بدلہ خون چاہتی ہوں۔ سلطان زین العابدین نے ان سے پوچھا، اسی پہلی عورت سے، کہ کیا آپ سچ کہہ رہی ہوں؟ اس نے کہا جائے پر نام، میں سچ کہہ رہی ہوں، اپنے بچے کو بھلا آپ کون قتل کرتا ہے؟ وہ متاثر ہوا، آخر وہ عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تو جس دوسری عورت کے اوپر الزام تھا تو اس نے کہا کہ جائے پناہ، میں نے اس کے بچے کو قتل نہیں کیا، اس نے اپنے بچے کو میرے جلاپے میں، میری جلن میں آ کر خود قتل کیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ پھر آپ کی عدالت میں آئے اور مجھے قتل کروائے قصاص میں۔ اب وہ بادشاہ بڑا حیران اور ششدر رہ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بات تو پہلی عورت کی بھی ٹھیک ہے، اپنے بچے کو کون قتل کرتا ہے؟ اتنا کیا ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی ماں یہ تصور کر سکتی ہے، سوچ سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو قتل کر دے؟ وہ بادشاہ کے دل میں بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، لیکن وہ اب بادشاہ تھا، گواہ موقع کے اوپر کسی کے اوپر بھی نہیں تھے، نہ اس کے پاس گواہ تھے نہ اس کے پاس گواہ تھے۔ تو اب اس نے ترکیب سوچی، وہاں سے چلا گیا اپنے الگ کمرے میں، سوچو بچار کے بعد ایک خاتون کو وہاں سے بلایا، پہلی خاتون کو بلایا، پہلی خاتون کو بلا کر کہنے لگا کہ ہاں جو تو کہہ رہی ہے کہ تیری سوکن نے اس کو قتل کیا ہے، لیکن وہ تو انکاری ہے، میں تیری بات کو ایک شرط پر مان لیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو سر کے اوپر سے دوپٹہ اتار کر یہ درباریوں کے سامنے سے ننگے سر گزرنا پڑے گا۔ اب وہ عورت پہلے تھوڑا سا خاموش ہوئی، خاموش ہونے کے بعد وہ اس بات کے اوپر رضامند ہو گئی کہ اب میری جو خواہش ہے کہ اس کو سوکن کو قتل کرنا بدلے میں، تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اب میں اس بات کے اوپر رضامند ہو جاؤں تو بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے سر سے کپڑا اتارنے کے ساتھ درباریوں کے سامنے سے ہی گزرنا پڑ رہا ہے نا، میں گزر جاتی ہوں، لیکن مجھے انصاف ضرور چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، ان کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیا، وہ دوسری عورت کو بلایا، وہ دوسری عورت آ گئی، ان سے بھی اسی طرح ڈیبیٹ ہوئی، بات ہوئی کہ بھئی ٹھیک ہے تو انکاری ہے، لیکن تیرا انکار بھی میں تب مانتا ہوں جب تو بھی اس طریقے کے ساتھ کہ تیرے سر سے دوپٹہ اتارا جائے اور تو درباریوں کے سامنے سے گزر جائے۔ اب وہ عورت ٹوٹ گئی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے بے شک ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میرا قتل کر دیں، مجھے یہ برداشت ہے، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میں اتنی ذلت کے ساتھ سر سے دوپٹہ اتار کر درباریوں کے سامنے سے گزر جاؤں۔ تو وہاں پر بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک حسد کی آگ ہے، تو اس حسد کی آگ میں ایک حسد کی آگ تو ویسے ہی بہت بڑی ایک ہلاک کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر سوکن کی آگ یہ تو اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ تو گویا کہ یقیناً اس عورت نے خود ہی اپنے بچے کو قتل کیا، لیکن اتمام حجت کے لیے اس نے عورت کو بلوایا، جو پہلی عورت تھی جس نے الزام لگایا تھا دوسرے اپنے سوکن پر، اس کو بلایا اور درباریوں کے اور جلاد کے حوالے کیا کہ بھئی جاؤ اس کی تھوڑا سا ریمانڈ دو اس کا، اور پھینٹی لگاؤ تاکہ یہ سچ اگلے، جب تک کہ یہ اپنا سچ نہیں بتاتی تب تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو جب اس عورت کو بلایا گیا اور وہ جلاد کے حوالے کیا گیا تو اس نے بھی دو چار کوڑے لگایا تو وہ فوراً پٹک کے کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دی، یہ سارا کھیل میں نے خود ہی کھیلا ہے، یہ ساری ترتیب اور ترکیب اور تدبیر میں نے خود ہی کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ سوکن کا جلاپا میرے اندر اتنا تھا، اتنا حسد تھا کہ بیٹے کی محبت بھی میرے دل سے نکل گئی، اتنا میرے دل کے اندر ایک سوکن کا حسد آ چکا۔
تو یہاں پر چند ایک سبق آموز باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حسد ایک بہت بڑی آگ ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، یہ اپنی آگ تب تک جلتی رہتی ہے جب تک وہ اگلے بندے کو ہلاک نہ کر کے رکھے۔ دیکھا آپ نے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو، اپنے خون کو، اپنے بیٹے کو کس طرح قتل کیا، صرف اس حسد کی آگ میں جو جلی ہوئی تھی اپنی آگ بجھانے کے لیے۔ دوسرا یہاں پر یہ کہ وہ اپنے اسی حسد کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے اوپر بے حیائی کا لیبل تو برداشت کر رہی تھی، لیکن اپنے حسد کی آگ کے لیے، اپنے مخالف کے لیے اس نے یہ سوچا کہ اس کو سزا ملے، یہ قتل ہو جائے، میرا چاہے کچھ بچے یا نہ بچے۔ یہ حسد ہے۔ اور اگلا اس کا کردار دیکھیں کہ اس نے سوچا کہ میرا حیا باقی رہ جائے، چاہے کہ میری زندگی باقی رہ یا نہ رہے۔ تو وہ اس کی سچائی اور اس کی ڈرامے بازی جب سامنے آئی تو واضح سبق سامنے ہم کو ملتا ہے کہ حسد سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، بے حیائی سے بھی ہمیں بچنا